وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورۃ الفتح جو ہے یہ بھی سور مدنیہ میں سے ہے اور الحمدللہ متعدد بار یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کے قرآن کی جتنی سورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں چاہے وہ کسی مقام پہ ہوں ان کو سور مکیہ کہا جاتا ہے اور جتنی سورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے وہ کسی جگہ ہوں ان کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ بھی سورت مبارک سور مدنیہ میں سے ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس کی سابقہ سورت مبارک میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں کافروں کے اعمال کافروں کے احوال کافروں کا مآل اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جہاد کا حکم پھر مومنین اور منافقین کے درمیان اس امر سے فیصلہ ہو جانا کہ حق والوں کا خوش ہونا منافقین کا گھبرا جانا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے قابل فنا ہے اس سے دل نہیں لگانا چاہیے اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. یہ اس صورت مبارک کا خلاصہ تھا. تو اس صورت مبارک میں اللہ نے مسلمانوں کی کامرانی اور کامیابی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت فرماتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی سرفراز فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی سرفراز فرماتے ہیں. اور اس کا مقام نزول جو ہے کہ یہ سورت مبارک کہاں اتری تو راجح روایات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپسی پر جب مدینہ منورہ کے لیے جا رہے تھے تقریباً 25 میل دور ایک جگہ ہے اس کو زجنان کہتے ہیں اور بعض روایات میں قرا الغمیم کا نام بھی آیا ہے تقریباً وہ قریب ہے وہاں یہ سورت مبارک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل اور اس کے اسباب نزول کیا ہیں اس کو اسباب نزول بھی کہتے ہیں اور شان نزول بھی کہتے ہیں. یاد رکھو کہ کن حالات میں یہ سورت اتری کن اسباب میں یہ سورت اتری اس کو کہتے ہیں اسباب نزول یا شان نزول. اسی لیے سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے جو ہے وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کیونکہ ان کو تقریباً ہر سورت اور ہر آیت کے شان نزول کا پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری کیسے اتری کیوں اتری. تو وہ بالکل یعنی اس نزول کے گویا گواہ ہیں اور اسباب نزول اور شان نزول کے عینی شاہدین ہیں رضوان اللہ تعالی
اجمعین۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 6 ہجری کا ہے، یعنی ہجرت کے 6 سال۔ اچھا، اس سے پہلے 5 ہجری میں کفار مکہ نے بہت بڑے قبائل کو جمع کر کے وہ جو احزاب کا ذکر آیا ہے کہ مدینے پاک پہ چڑھائی کی، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اللہ نے ہوا بھیج کر، اللہ نے ہوا کے ذریعے اپنے پاک پیغمبر کی مدد فرمائی اور کافروں کی تمام قوت کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ناکام و خاسر ہو کر واپس لوٹا ہے۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اسی 6 سال کے عرصے میں کفار مکہ نے ایسے حالات پیدا کیے ہوئے تھے کہ کوئی آدمی مکے میں آ کر عمرہ نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے، یعنی ان کے مخالف جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جو ان جیسے تھے، ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی نا۔ یہ رکاوٹ تو مسلمانوں کے لیے تھی، ایمان والوں کے لیے تھی، اسلام والوں کے لیے تھی۔ اسی زمانے میں سن 6 ہجری کو میرے آقا نے رحمت دو جہان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکے میں ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کی تقبیل کر رہے ہیں، صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، اور پھر ہم نے اپنے جانور قربانی کے ذبح کر رہے ہیں اور اپنے بال منڈوا رہے ہیں۔ تو یہ سارا منظر جو تھا حضور نے خواب میں۔ اور یہاں میرے محترم، میرے عزیز، میرے بھائی، یہ بات بھی سمجھ لو کہ خواب تو ایک عام آدمی کا خواب ہوتا ہے، اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے۔ کبھی وہ خواب جو ہیں رحمانی ہوتے ہیں اور کبھی وہ خواب جو ہیں وہ شیطانی بھی ہوتے ہیں، کہ رات کو شیطان نے کسی شکل میں سانپ بن کے، بچھو بن کے، بلا بن کے ڈرایا۔ اور کبھی کبھی وہ روحانی خواب اور رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں کہ اگر آدمی باوضو سویا تھا اور رات کے آخری حصے میں اس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ تقریباً سچا ہوگا۔ اور اسی میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر تو آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے ڈراؤنا، کہ اس میں آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، سانپ دوڑ رہا ہے، بچھو دوڑ رہا ہے، کوئی بلا دوڑ رہی ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ جب وہ ڈر کے مارے نیند کھل جائے تو 3 دفعہ اپنے بائیں جانب تھوک دیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوک ڈالے، تھوک کر دے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیں، اور جس پہلو پہ آپ لیٹے تھے اس کے خلاف دوسرے پہلو پہ لیٹ جائے، اور پھر اس خواب کا کسی کو ذکر نہ کریں، نہ کسی دوست کو، نہ کسی آدمی کو، کبھی نہ بتائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہ ایک تو آپ 3 دفعہ عمل کریں کہ آپ نے تھوک دیا، لا حول پڑھ لیا، اور دوسری جانب پلٹ کے سو گئے، اور پھر ذکر ہی نہ کرو اور خود بھی بھول جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور وہ رحمانی خواب ہے، چونکہ خواب ایک بڑی چیز ہوتی ہے، یہ گویا جزء من النبوت، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ذہبت النبوت، النبوت تو ختم ہو گئی لیکن المبشرات جو ہیں وہ باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الرؤیا یراها المؤمن او یرا له، کہ یا تو کوئی مومن اپنے لیے خواب دیکھتا ہے یا اس کو اور کوئی اللہ کا بندہ بتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گویا جزء من النبوہ ہے، نبوت کا گویا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد رکھ لیں، کیونکہ دشمن بھی تو موقع کی انتظار میں ہوتا ہے، تو مرزا قادیانی ملعون جو ہے
اور اس کے اتباع و اصحاب جو ہیں علیہم لعنت اللہ، وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی جزء من النبوہ، گویا نبوت باقی ہے اور بھی نبی بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک اعتراض جاہلانہ اعتراض ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اگر آدمی راستے میں جائے، کسی انسان کی ٹانگ کٹی ہوئی پڑی ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں نے انسان دیکھا، وہ کہے گا یار کسی بندے کی ٹانگ پڑی ہے۔ ہاتھ کٹا ہوا ہو، کہے گا عجیب بات ہے یار کسی بندے کا ہاتھ پڑا ہے۔ تو جز جو ہے اس میں انسان کا اطلاق تو نہیں ہوتا۔ تو اگر نبوت کا جز کہہ دیا گیا تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ نبوت باقی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ نبوت کے آنے سے پہلے میرے آقا بھی اور سارے پیغمبر اللہ کے علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں پیغمبروں پہ، وہ سب خواب دیکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے تھے، یعنی ابھی وحی نہیں اتری تھی۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے خواب ایسے تھے کہ حالانکہ صبح جو میں خواب دیکھتا تھا جیسے صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے، بالکل ایسے وہ خواب سامنے آ جاتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب کسی کو بتایا نہ کریں، رحمانی خواب اگر دیکھیں تو وہ بھی ہر بندے کو نہ بتایا کریں کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، جی میں نے خواب دیکھا ہے، جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ جب بھی بتائیں کسی عالم کو بتائیں اور کسی اللہ والے کو بتائیں، تاکہ اس کی تعبیر جو ہے وہ صحیح طریقے سے دے سکے، کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم يعبر، کہ خواب تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ دانا رکھا ہوتا ہے، جیسے اڑے گا تو دانا گر جائے گا، ایسے جب تعبیر دے گا بندہ تو اسی طرح ہو جائے گا جیسے اس نے تعبیر دی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو جا کے نہ کہا کریں کہ میں نے جی خواب دیکھا ہے اور میں نے جی خواب دیکھا ہے۔ خواب جو ہے وہ کسی عالم پہ ذکر کریں، اور اگر علماء میں کوئی تعلق والا ہو تو اس کو زیادہ ترجیح دیں، اس کو جا کے ذکر کریں، کیونکہ خواب میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، یہ خاص علم ہے۔ جیسے اللہ نے انبیاء میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر الرؤیا عطا فرمایا تھا، اسی طرح سے صحابہ میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم تعبیر رؤیا تھا، اور خود میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعبیر دیتے تھے، اور بلکہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ حل رأى منکم اللیلۃ، آج رات کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خود تعبیر دے دیتے یا سیدنا ابو بکر کو فرماتے کہ تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ تو یہ ایک علم ہے خاص، اس میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔ اور بعد کے لوگوں میں تابعین میں سے حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی علم رؤیا دیا تھا، اور انہوں نے کتاب الرؤیا بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے تعبیرات ذکر کی ہیں۔ تو اس سے بھی آدمی کو کافی روشنی مل جاتی ہے کہ دریا دیکھا تو کیا مقصد ہے، کھجوریں کھائیں تو کیا مقصد ہے، اور اگر میٹھا کھایا تو کیا مقصد ہے، وہ سارے انہوں نے نقل کیے ہیں۔ تو اگر پڑھا لکھا آدمی اس سے استفادہ کرے تو اس کتاب سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو باریکیاں ہیں وہ ہر بندہ نہیں جانتا۔ ایک آدمی نے حضرت محمد ابن سیرین سے رحمت اللہ علیہ سے آ کر اپنا خواب ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا لگن ہے اور انگاروں کا بھرا ہوا ہے، اور انگارے ایسے دہک رہے ہیں، اور بالکل میری چارپائی کے نیچے ہے، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ماشاء اللہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، آپ کو بہت بڑی دولت ملے گی۔ وہ چلا گیا۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے 2 4 6 مہینے کے بعد ایک اور بندہ ہے، اس نے آ کے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک لوہے کا بڑا لگن ہے، اس میں انگارے دہک رہے ہیں بالکل جیسے کسی نے ابھی دہکا کے رکھے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پھر معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ چلا گیا غریب بیچارہ۔
گیا تو شاگردوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی، ایک آدمی نے یہی خواب دیکھا کہ انگارے دہک رہے ہیں، آپ نے کہا آپ کو بڑی دولت ملے گی، اور دوسرے بیچارے غریب نے خواب دیکھا کہ جناب انگارے تھے، آپ نے کہا تمہارا گھر جل جائے گا۔ تو یہ کیا خواب جب ایک ہے تو اس کی تعبیر دو کیسے ہو گئی؟ تو حضرت محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ ہاں بھائی تم نے غور نہیں کیا ہے، وہ جس بندے نے پہلا خواب بیان کیا تھا وہ سردیوں کا زمانہ تھا، اور اس سردی کے زمانے میں آگ تاپنا جو ہے ایک نعمت ہے، ایک اچھی بات ہے، ہر آدمی گھر میں آگ جلاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس دوسرے بندے نے جب خواب دیکھا تھا تو گرمیوں کا مہینہ تھا، تو گرمیوں کے مہینے میں اگر انگارے جل رہے ہوں صاف بات ہے کہ نقصان ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تو موسم کی وجہ سے میں نے تعبیر دی تھی، وہ تعبیر الگ تھی اور یہ تعبیر الگ تھی۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز، ہمیں کسی سے الحمدللہ نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ ضد ہے، نہ کسی سے کوئی دشمنی ہے۔ ہم بار بار جو زور دیتے ہیں کہ ہر بندہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھے، کسی فقیہ کے فتوے پہ عمل کرے، اپنے علم پہ اور اپنے عقل پہ نہ جائے، کیوں اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس نے ایک حدیث مبارک تو پڑھ لی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ منسوخ ہے یا یہ حدیث باقیت الحکم ہے۔ اس نے ایک حدیث پڑھ لی کہ حدیث بھی صحیح ہے لیکن امت میں اس پہ عمل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ علماء جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں۔ تو جب تک آدمی ان کے دروازے پہ نہیں جائے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیے ایک خواب ہے، حضور فرماتے وہ بھی عالم کے پاس جا کے پوچھو، خواب کی بھی اپنے عقل سے تعبیر نہ لیا کرو، کیونکہ خواب بھی ایک علم ہے اور اس کا تعبیر دینا جو ہے ایک علم ہے۔ جیسے کہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا، پھر دوسرا چاند اترا وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا۔ تو میں گھبرا گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہے کہ آسمان کا چاند آسمان سے اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب عرض کیا تو حضرت صدیق خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں، جب آپ کی وفات ہوئی اور حضور پاک اسی بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے آگے کہا عائشہ تمہیں خواب یاد ہے؟ ھذا اول قمر من اقمار کے، یہ وہ پہلا چاند آج تیرے حجرے میں آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر ابو بکر دفن ہوئے، پھر حضرت عمر دفن ہوئے۔ تو بی بی عائشہ کا جو خواب تھا اس کی تعبیر جو سیدنا ابو بکر نے دی تھی وہ بالکل عین حقیقی تعبیر تھی اور سچی تعبیر تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ فقہ کا ہو، مسئلہ حدیث کا ہو، اسی طرح مسئلہ جو ہے احکام کا ہے، جب تک آپ اہل علم سے اور اس فن کے ماہر کے پاس نہیں جائیں گے کبھی حل نہیں ہوگا۔ بڑی سے بڑی اعلیٰ ڈاکٹری کی کتاب پڑھنے کے بعد آپ خود نسخے پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ موت یقینی ہے۔ اور آپ کہیں یہ تو بڑے ڈاکٹر کی کتاب لکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ بخار کا یہ نسخہ ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں تھا کہ بخار سردی سے ہے، بخار گرمی سے ہے، بخار وائرس سے ہے، بخار انفیکشن سے ہے، اور جس کو بخار ہے وہ سوداوی مزاج ہے، صفراوی ہے، وہ بلغمی مزاج رکھتا ہے، اس کا مزاج کیسے ہے اور اس کو کون سا نسخہ موافق آئے گا۔ تو جب تک آپ طبیب کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہرحال علماء نے بڑے بڑے خواب لکھے ہیں اور عجیب عجیب خواب لکھے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مؤسسین میں ہیں، بانیوں میں ہیں اور اساتذہ
میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان تو آگے مصلی پہ ہیں اور حضور پاک ان کے پیچھے کھڑے ہیں. نواب صدیق حسن خان جو تھے یہ نواب بھی تھے اور عالم بھی تھے اور اہل حدیث علماء میں سے تھے. تو بہرحال انہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں, علم کا ذوق بھی رکھتے تھے, علماء کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کی بڑی کتابیں بھی ہیں اور کتابوں میں تقریباً انہوں نے انصاف کیا ہے, یعنی کوئی ایسی بات نہیں کی جو حد اعتدال سے نکلنے والی ہو. الحتہ ان کی کتاب ہے, الحتہ فی اصحاب سیاح الستہ, کہ یہ جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی, بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی ہے, سنن ہے, ان کے مصنفین کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں لیکن سارے خود مقام اجتہاد پہ جانے سے پہلے مقلد تھے. کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد تھا, پھر اللہ نے جب مجتہد بنا دیا تو سبحان اللہ پھر تو خود مقام اجتہاد پہ فائز ہو گئے. تو بہرحال اس نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں صحیح یاد ہے خواب؟ انہوں نے کہا حضرت بالکل مجھے یاد ہے, اور پھر میں خود اہل حدیث ہوں اور وہ ہماری جماعت کا اتنا بڑا آدمی ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں گا, اور میں نے آخری رات میں دیکھا ہے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ نے فرمایا بھائی پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ نواب صاحب فوت ہو گئے. وہ بیچارہ تھوڑا محسوس بھی کر گیا کہ چونکہ یہ حنفی ہے نا تو انہوں نے ایسے تعبیر دے دی ہے, تو مجھے پتہ نہیں چڑھانے کے لیے دے دی ہے, کیوں دے دی ہے. انہوں نے کہا بھی معلوم تو یہی ہوتا ہے نواب صاحب فوت ہو گئے. وہ باہر گیا اور ایک دن کے بعد آ گیا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو بالکل صحیح خواب تعبیر دی تھی, نواب صاحب تو فوت ہو گئے, لیکن آپ نے تعبیر کیسے اخذ کی؟ تو حضرت نے فرمایا میرا بھائی, میرا مدنی پاک جو ہے وہ تو امام الانبیاء ہے, اس کے آگے تو کوئی نبی بھی نہیں کھڑا ہوتا. آگے کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ میت رکھی ہے, میت تو آگے آ سکتی ہے. اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ نواب صاحب فوت ہو گئے, ورنہ حضور کے امام کیسے بن سکتے ہیں؟ حضور تو خود امام الانبیاء والمرسلین ہیں. ہاں اگر اللہ کا نبی خود حکم دے, جیسے حضرت ابی بکر کو حکم دیا یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا, تو یہ تو ان کا حکم ہے, اس حکم کی تعبیر ہوگی. ورنہ تو کوئی آدمی میرے مدنی پاک کا امام تو نہیں بن سکتا. آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں علیہم الصلوات والتسلیم, تو نواب صاحب کیسے امام بن سکتے تھے؟ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ میت ہو اور وہ آگے رکھی اور حضور پیچھے کھڑے ہوں, تو اس لیے میں نے اندازہ لگایا تھا. تو بہرحال یاد رکھیں کہ خواب ایک بڑی چیز ہے, لیکن نبی کا خواب یاد رکھو, ایک تھے یہ ساری بات ہم کر رہے تھے عام خواب, لیکن اگر نبی کوئی خواب دیکھے تو وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے, یاد رکھو. یعنی وہ خواب صرف خواب نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے گویا اللہ کا حکم ہے, وہ وحی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے خواب میں شیطان تو جرأت کر نہیں سکتا, وہ تو حرکت کر نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ہر بندے کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے, ایک شیطان ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں, ولکن اللہ اعاننی فقد اسلم, اللہ نے میری مدد کی, وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو جب وہ مسلمان ہو گیا اب حضور کے خلاف کیسے چھڑے, وہ تو خود غلام بن گیا. تو اس لیے اللہ کے نبی کا خواب جب بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا, اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو وہ سچ ہوگا اور وحی ہوگا. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں, اور قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بتلایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تم کیا کہتے ہو. اب دیکھیں سیدنا اسماعیل بچے ہیں, کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ نے فرمایا کہ میں ابا جان آپ وہ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, اور اس پہ عمل کیا. حالانکہ آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, لیکن اسماعیل جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے, اللہ کی وحی ہے. اس لیے عرض کیا کہ یا ابت افعل
ہوا ہے، حکم ہوا ہے، لیکن اس میں بڑا بڑا قربانی ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. دیکھیں پیغمبر کا جواب کیسا کامل ہے کہ ابا جان اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیوں؟ اگر اللہ صبر کی توفیق نہ دے تو کون چھری کے نیچے صبر کر سکتا ہے؟ کون اپنی جان ذبح کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ پیغمبر کا خواب ہے، لیکن وحی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا قرآن میں ذکر ہے. یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. ابا نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. یوسف اس خواب کو اپنی تک محدود رکھنا، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتلانا، کیونکہ وہ سوپیلے پن کی ضد میں آ کے تیرے خلاف کوئی مکر نہ کر بیٹھے، تجھے تکلیف نہ پہنچائیں. تو خواب تھا. اور پھر جو حضرت یوسف نے دیکھا تھا وہی خواب پورا ہوا کہ جب ابا جان آ گئے، سارے بھائی آ گئے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ تخت پہ بیٹھے تو ان سب نے سجدہ کیا. اور اس کے بعد حضرت یوسف نے عرض کیا کہ یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا. ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج اللہ نے اس کو سچا کر دکھلایا ہے. تو پیغمبر کا خواب ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وحی ہوتا ہے. اب میرے پاک نبی نے خواب دیکھا. جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم عمرے کے لیے جانے والے ہیں، جو ساتھی چلنا چاہیں چلیں. بہرحال جذبہ پیدا ہوا. اب کچھ جو منافقین تھے، جو اعدائے اسلام تھے، جو اعدائے دین تھے، انہوں نے تو کہا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، مکے والوں نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی مکے میں مسلمان نہیں آ سکتا ہے، اور یہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے جا گئے تو موت کے منہ میں خود جا رہے ہیں. بھائی ان کا شعر ہے، ان کا مکہ ہے. بھائی خیال کرو کوئی تار سے کھیل رہا ہے، اب کیا کریں ہم؟ ایک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پلک سے کھیلتے رہتے ہیں، کدھر جائے. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بالکل حضور پاک موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی موت تو ہر جگہ آنی ہے، لہذا حضور کا حکم ہے اور اتنی بڑی سعادت ہمیں مل جائے کہ ہم حضور کے ساتھ جا کے عمرہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا کے عمرہ کریں تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت عظیمہ ہے. اب جب تیاری ہو گئی تو حضور نے حکم دیا 70 اونٹ بھی ساتھ لیا گیا، ان کے گلے میں کلادہ بھی ڈالا گیا. کلادہ کہتے ہیں ہار، کلادہ کہتے ہیں ہار. اچھا وہ جانور کے گلے میں ڈالتے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیے، اس کا ہار بنا کے جانور کے گلے میں ڈال دیتے تھے تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ بھئی یہ ہدی کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، تاکہ اگر وہ گم بھی ہو جائے تو کوئی دشمن اس کو نہ چھیڑے، کوئی اس کو ذبح نہ کرے، کوئی اس کو چوری نہ کرے. یہ تو اللہ کے گھر میں ہدی کے لیے، قربانی کے لیے جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کلادہ. عربی میں لفظ آیا ہے نا کلادہ. یہ کبھی کبھی ہمارے نوجوان بھائی جو ہے نا یہ غصے میں آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں مقلد جو ہے نا وہی تو ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہو. اللہ ہدایت دے بھی، ہم تو نہیں ناراض ہوتے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے بس. میرا بھائی بالکل یاد رکھو، اگر تمہاری زبان کا ترجمہ بھی کریں نا کہ
कलादे का माना पट्टा होता है, तो जो कीमती कुत्ता हो ना उसके गले में भी पट्टा होता है, लूसी के गले में नहीं होता। और यही पट्टा जब जानवर के गले में है तो कलादा है, और अगर औरत के गले में है तो हार है। लफ्ज वहां भी कलादा है, लफ्ज वहां भी कलादा है। तो बिना वजह लफ्जों की जंग न लड़ा करो, और न तुम्हें हो गए। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत करे। बहुत बड़े आलिम भी थे, नाबीना दरगादी खान से थे, हाफिज अल्लाह बसाया रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा खतीब था, नबीना थे। अल्लाह ने बड़ी दर्द और सोज वाली आवाज दी थी। मैंने बचपन में उनकी तकरीरें सुनी हैं, वैसे फिर देखा भी है अच्छी तरह। तो जब वो तकरीर करते ना जी, तो ऐसा ऐसा दर्द अंगेज आवाज होती थी ना। मुझे याद है एक जगह जलसा था, तो ये आशूरा मुहर्रम का दिन थे, 10 तारीख थी। बहुत बड़ा जलसा था अहले सुन्नत वल जमात का। तो हज़रत हाफिज साहब तकरीर फरमा रहे थे, सामने शिया हज़रात जो थे वो अपना तादिया लेके जुलूस लेके जा रहे थे। हाफिज साहब की जो आवाज आई ना उनके कान में, जिस अंदाज में उन्होंने हजरत हुसैन की शाद, वो तादिया उन्होंने रख दिया सारे हाफिज साहब की जलसे में। ऐसी शहादत उन्होंने कभी जाहिलों से जाकरों को क्या पता शहादत हुसैन। बहुत बस कान पे हाथ रख के मर्सिये पढ़ना जानते, उनको क्या पता होता है शहादत क्या होता है। जिनको शहादत का माना भी ना आता हो वो शहादत क्या बयान करें। ये तो आलिम थे ना, तो अच्छा आलिम भी थे और मजाक भी बड़ी करते थे। मुझे याद है हमारे इलाके में जब आए ना, तो तकरीर में कहने लगे, मकी साहब तुम्हारे इलाके वालों को मैं मुबारकबाद देता हूं, ये सारे जन्नती हैं। तो सबने कहा कि जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है इतने बड़े आलिम की जबान से। उन्होंने कहा भाई बात सुनो, ये जो 4 मील सड़क का टुकड़ा है ना जिस पे मैं टांगे पे बैठ के आया हूं, सर से लेकर पांव तक मेरा एक एक जोड़ जो है ना वो हिल गया है। इतना अजाब जो तुम रोज का भुगत रहे हो, आगे भी अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। तुम्हारा अजाब इसी सड़क पे पूरा हो गया, आगे इंशाअल्लाह जन्नत है। उन्होंने कहा मेरा तो एक दिन में जलूस निकल गया है, तुम तो सड़क से रोज निकलते हो। कच्ची सड़कें होती ना, ये टांगे गिरते थे और खालियों में गिर जाते, और फिर जंप लगा तो बंदा छत से जा लगा, तो बड़ा अजीब तमाशे होते। तो बहरहाल वो मजाक भी करते थे। तो एक दफा तकरीर फरमा रहे थे, तो एक शिया ने एक चिट लिख के भेज दी कि वह इन्ना मिन शियतिही इब्राहीम, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिया में से थे। उन्होंने कहा देखो ये कुरान है और तुम मिल्लत इब्राहिमी पे हो, अल्लाह के नबी का दीन भी मिल्लत इब्राहिमी है, तो फिर शिया ही दीन हुआ ना, क्योंकि इब्राहिम जो शिया थे। अब जाहिल लोग अल्लाह के कुरान को बदल रहे, पता नहीं वो शिया तो हजरत उस्मान के जमाने में पैदा हुए, हजरत इब्राहिम और खलील के साथ उनका क्या ताल्लुक है। लेकिन अल्लाह के कुरान को बदलना जो था, तो जब हजरत को वो साथ खादिम बैठा होता था वो पढ़ के सुनाता था। आप तो नबीना थे, तो उसने जब सुनाया तो कहने लगे हाँ भाई, जिसने चिट लिखी है ना, लिखा ठीक है, लेकिन कुरान को पूरी तरह नहीं पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा। अगर आगे पढ़ लेता तो मसला हल हो जाता। इज़ जाअ रब्बुहु बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ने फरमा दिया वो जब तक आज़र के घर में था शिया था, फिर जब अल्लाह ने कल्ब सलीम अता फरमाया तो अहले सुन्नत हो के फिर मेरे रास्ते पे आ गया। तो फिर जवाब भी उसी जैसा था। उन्होंने कहा बाप जो काफिर था उस वक्त वही उनके साथ जो रहते थे शिया कहलाते थे, लेकिन बाद में तो फिर अल्लाह ने उनको नबूवत के लिए चुन लिया ना। ओ जनाब अब क्या जवाब दे, कुरान को बदलोगे तो गले में पड़ जाएगा, हदीस पाक के लफ्ज बदलोगे तो तुम्हारे लिए आकबत खराब हो जाए। उसके बाद हाफिज साहब ने पूरे कुरान से जहां जहां फरमाया वयल्बिसकुम शियान वयुज़ीका बाज़कुम बाज़, अल्लाह फरमाती है एक अजाब ये है कि मैं तुम्हें शिया बना दूंगा। उन्होंने कहा यहां भी शिया का माना करोगे, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम कानू शिया, जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला वो शिया थे। उन्होंने कहा इसका माना भी शिया करोगे। उन्होंने कहा शर्म करो, अल्लाह के कुरान को क्यों बदल रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला की कुरान में कभी तारीफ न करें। शिया का माना जमात होती है, व इन्न मिन शियतिही ल इब्राहीम। अब जब हुजूर ने
کے لیے یعنی ہتھیار ایک آدھا ہاتھ میں رکھنا جو ہے وہ جائز تھا. جیسے ہمارے قبائل میں دیکھیں ہمارے پٹھان بھائی ہیں, وہاں اس کے بعد ہتھیار نہ ہونا ہو تو مر جائے, روٹی نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا. روٹی کے بغیر خان زندہ رہ سکتا ہے, لیکن ہتھیار کے بغیر تو خان کی موت ہے نا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خان ہو, بلوچ ہو, پشتون ہو تو ہتھیار کے بغیر ہو. توبہ 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 توبہ, تو پھر اس کا بیچارے کا تو جنازہ نکل گیا نا. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تلوار کی عرب میں بھی اجازت تھی. اس زمانے میں چونکہ لڑائی بھی تلواروں کی ہوتی تھی, کوئی رائفل تو نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آدمی وہاں جو ہے 47 استعمال کرے گا, یا وہاں کوئی میگزین استعمال کرے گا, یا وہاں کوئی میوزر استعمال کرے, باؤزر استعمال کرے گا. تلوار ہوتی تھی, تیر کمان ہوتا تھا, نیزہ ہوتا تھا. تو ایک ایک تلوار بھی رکھ لی, 70 اونٹ بھی ساتھ ہیں, احرام بھی حضور پاک نے ذل حلیفہ سے عمرے کا باندھا اور آپ چل پڑے. اب مکے والوں کو بھی اطلاع مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کی جماعت لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے لیے موت ہے, اگر ہم آنے دیتے ہیں تو ہماری تو ہوا ہی اکھڑ گئی, اور اگر ہم روکتے ہیں تو ذی القعدہ کا مہینہ ہے, یہ اشہر حرم ہے, اور عمرے سے روکیں, کعبے سے روکیں, طواف سے روکیں, تب بھی پوری دنیا میں ہماری بے عزتی ہوگی. کیسے لوگ ہیں اللہ کے گھر سے بھی روکتے ہیں. اب وہ جناب پریشان ہو گئے, کیا کریں. آخر انہوں نے غور کیا, اپنی کمیٹیوں کو بلایا, سردار اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ ایسے تیار کرو جو راستے میں جا کے صحابہ کو چھیڑیں, تاکہ ان کی طرف سے لڑائی ہو. جب ان کی طرف سے ابتدا ہو جائے گی, ہم کہیں گے جی وہ لڑے, ہم تو نہیں لڑے. تو انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا. انہوں نے دور سے آ کر پتھر برسائے, کوئی دور سے کھڑے ہو کے تیر شیر مارے. ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ ہمیں اب جنگ چھیڑنے کا ذریعہ بن جائے گا. اچھا, صحابہ میں الحمدللہ بڑے جرأت والے لوگ تھے, انہوں نے جا کے گھیر لیا اور 50 کو پکڑ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا. کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا اور پکڑ لیا. حضور پاک نے فرمایا ہاں کیوں آئے تھے تم؟ انہوں نے کہا حضور ہم کوئی اچھے کام کے لیے تو نہیں آئے تھے, ہم لڑنے آئے تھے. ہم نے کہا اچھا جاؤ, میں نے چھوڑ دیا, اب ہم احرام میں ہم نہیں لڑنا چاہتے. حضور نے چھوڑ دیا. اسی طرح پھر راستے میں انہوں نے دوبارہ 80 آدمی بھیجا. انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا, لیکن اللہ کی شان دیکھو, اللہ ne ناکام کیا اور حضور پاک کے سامنے ان کو بھی پکڑ کے حضور کے سامنے گرفتار پیش کیا. حضور پاک نے ان کو بھی چھوڑ. اب حضور پاک نے تھوڑی سی حکمت عملی تبدیل کی کہ جو سیدھی سڑک تشریف لا رہے تھے نا, اس کو چھوڑ کے حضور پیچھے ہٹ گئے اور ایک مشکل راستہ اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جدہ مکے کے درمیان میں جگہ ہے جس کو شمیسی کہتے ہیں, اسی کا نام حدیبیہ ہے, حضور یہاں تشریف لے آئے. اور مقصد یہ تھا کہ کافروں کو پتہ نہ چلے اور ہم آہستہ 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 اسی طرح حدود حرم میں داخل ہو جائیں. جب ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے پھر ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے, پھر تو ان کو بھی رکنا پڑے گا. لیکن وہاں جب آئے تو خدا کی شان ہے کہ آپ کی اونٹنی جو تھی نا وہ بیٹھنے لگ گئی. اب صحابہ نے اس کو ہلایا, مارا, اٹھے اٹھے اٹھے, لیکن وہ اونٹنی نہیں اٹھتی. حضور نے فرمایا مت اٹھاؤ, حبس الفیل, میری اونٹنی کو بھی اسی قوت نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا. کوئی اللہ کی حکمت ہے, بس اب ہم آگے نہیں جا سکتے. حضور نے اسی جگہ پر آ کے قیام کیا تو کافروں نے بدیل ابن ورقہ, یہ بدیل ابن ورقہ جو ہے یہ کافر تھا, بڑا سردار تھا, اور جب قریش پہ مشکل وقت آیا تو اس نے ہمیشہ قریش کی مدد کی تھی. اچھا, اللہ کی شان ہے, بعد میں اللہ نے اس کو بھی مسلمان کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا اگلے دن کہ سوئٹزرلینڈ میں مسجدوں کے
بنانے والا ڈینیل سیچ جو ہے، جس نے پابندی لگوائی کہ مسجدوں کا مینار نہ ہو، اللہ کی قدرت دیکھو خود مسلمان ہو گیا۔ وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا اعتراض کرنے کے لیے، قرآن سینے میں اتر گیا، ہدایت مل گئی۔ تو یہ بدیل بھی بعد میں مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا مکے والوں ایسا کرو مجھے جانے دو، میں جا کے حضور سے بات کرتا ہوں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ بدیل ابن ورقہ جب آیا، مجبور ہے، حاجی مجبور ہوتا ہے، ایک تو نیچے دیکھ کے کبھی نہیں چلیں گے، کسی کے جوتے کو پاؤں ماریں گے ادھر جا پڑے گا، کسی کو ماریں گے سامان ادھر جا پڑے گا، پھر وہ کیا ہو گیا، تم نیچے دیکھ کے چلو، انسان ہو زمین پہ چلو۔ تو یہ مجبوری ہے حاجی صاحب کی، پانی پئیں گے گلاس پھینک دیں، کھجور کھائیں گے گٹھلیاں ماشاءاللہ قالین کے نیچے چھپا کے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح گندی ہو جائیں۔ تو بہرحال بدیل آیا، اس نے آگے حضور سے بات کی، حضور نے فرمایا دیکھو بدیل ہم سب احرام میں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ 70 اونٹ تمہارے سامنے کھڑا ہے کلادے والا، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، سمجھاؤ ان کو۔ بدیل ابن ورقہ نے آ کر بھی کہا کہ بھائی ارادہ تو ان کا عمرے کا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، مناسب تو یہ ہے کہ مت رو، انہوں نے کہا نہیں۔ اسی دوران میں حلیس نام تھا، احابیش لوگ تھے، قبیلہ تھا جدے کی پرلی طرف، یہ نوجوان تھے اور بڑے لڑاکا، بڑے جنگجو اور بڑے شرارتی تھے۔ ان کا سردار جو تھا اس کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، آپ کیوں آئے؟ آپ نے کہا وہ یہ عجیب بات ہے، ہم کو لڑنے آئے ہیں، یہ تمہارے سامنے قربانی کے جانور ہیں، ہم احرام میں ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم مدینے سے 400 میل دور بیٹھے ہیں، تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، کچھ عقل کا کام لو۔ اس کے دماغ میں بھی سمجھ آ گئی، وہ بھی آیا مکے والوں کے پاس اور اس نے بھی آگے کہا کہ دیکھو بات سنو، اللہ کا نبی عمرے کے لیے آیا، وہ لڑنے نہیں آیا، اب تم اتنے تو کعبے کے ٹھیکیدار نہ بنو نا کہ جس کا چاہو عمرے سے بھی روک دو اور طواف سے بھی، ہم تمہارے ساتھ بالکل نہیں ہیں۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا انہوں نے، عروہ ابن مسعود ثقفی آیا، اس نے آ کے بڑا زور لگایا، حضور نے فرمایا عروہ عقل کی بات کرو، اور عروہ ابن مسعود ثقفی نے ایک سخت بات کی حضور کی شان میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عروہ زبان سنبھال کے بات کرو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم مدینے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم نے ہمارے مدنی سرکار کی شان میں گستاخی کی میں تیری زبان کھینچ کے نکال لوں گا۔ کہتے کون ہو؟ انہوں نے کہا ابو بکر ہوں۔ کہتا ہے تمہارا مجھ پہ احسان ہے، ایک دفعہ میں بڑی مصیبت میں تھا، تم نے مجھے بچایا تھا، اگر وہ احسان نہ ہوتا نا تو آج میں تمہیں مزہ چکھاتا۔ اچھا اب اس کو عادت تھی یا شرارتن یا استہزان، ایک دو دفعہ اس نے ہاتھ بڑھا کے حضور کی داڑھی کو ایسے پکڑا، تو ساتھ حضرت مغیرہ کھڑے تھے، ان نے تلوار سے الٹی تلوار کر کے اس کے ہاتھ کو ایسے مارا اور جھٹک دے گا، خبردار اپنا ہاتھ ادھر رکھو۔ کہتے کون ہو تم؟ اور نے کہا میں مغیرہ ہوں، اور نے کہا تمہیں یاد ہی میں نے تمہیں بچایا تھا کافروں سے، آج اس کا بدلہ لے رہے تھے۔ نے کہا تم زبان سے بات کرتے ہو کہ ہاتھ سے بات کرتے ہو؟ زبان سے بات کرو۔ عروہ نے بھی دیکھا، نماز کا وقت بھی آیا، صحابہ نے وضو بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، واپس گیا، اس نے کہا مکے والوں خدا کی قسم ہے میں نے ایسی جماعت نہیں دیکھی ہے جو حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پھول لے لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ حضور اگر لعاب مبارک بھی ڈالیں آپ تھوک دیں تو صحابہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ حضور کے حکم پہ جان دینے والے لوگ ہیں، تم ان سے کیوں لڑو؟ جب وہ عمرے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا
تو ضد ہے، ہم اس دفعہ تو نہیں آنے دیں گے ورنہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی نا۔ مسئلہ یہی ضد کا ہوتا ہے، انا کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سہیل ابن عمرو آئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ سلجھ جائے گا، آنے والا نام تو سہیل ہے نا، تو شاید اللہ سہولت پیدا کر دے۔ سہیل ابن عمرو جب آئے تو انہوں نے حضور سے بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں، آپ بالکل عمرے پہ آئے ہیں، آپ کا قطعاً لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ واپس جائیں، پھر اگلے سال ہم اجازت دیں گے، ابھی ہم نہیں دے سکتے۔ تو بہت لمبا واقعہ ہے، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ تو یہ کیا اس میں گڑبڑ ہے؟ تم بھی تو اسی وقت دیکھتے ہو نا۔ کہتے جی کہ حدیث بخاری میں ہے کہ قیامت والے دن جو پیر ہیں وہ اللہ سے جھگڑا کریں گے، وہاں تو نبی کانپ رہے ہوں گے تو پیر جھگڑا کریں گے، وہاں تو پیغمبر کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، غضب ربی الیوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، کہ ہم خود اپنا ڈر رہے ہیں، آج اللہ کے جلال کا دن ہے، تو پیغمبر کانپ رہے ہیں اور پیر تمہارے جھگڑا کریں گے۔ پتہ نہیں کون سی بخاری پڑھی ہے تم نے، کوئی پیروں نے لکھی ہوگی، الجامع الصحیح میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ میری 2 سال ہوئے شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی ہے، میرا بھائی میاں بیوی پہلے میڈیکل چیک اپ کراؤ، علاج کراؤ، پھر دعا کرو۔ یہ صرف دعاؤں سے بچے نہیں ہوتے، پہلے سبب بھی پیدا کرو نا، جب تک اسباب پہ عمل نہیں کرو گے دعا کا کیا مطلب؟ میرا ایک بھائی بیمار ہے، کہتے ہیں کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحمت کرے۔ عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو اپنا پیٹ کیسے پالے گی؟ طلاق کے دوران جو ہے خرچہ خاوند پر ہے جب تک عدت میں ہے، پھر اس کے بعد دوسری شادی کر لے، پیٹ پالنے والا مل جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کیسے پیٹ پالے گی؟ تم جا کے جناب کھانا پہنچایا کرو، اللہ دے گا رزق، اللہ قادر ہے۔ اپنے ماں باپ ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، یا عدت کے بعد دوسری شادی کرے گی، عدت تک شوہر پہ ذمہ داری ہے، نہ سکنا کی بھی ہے، نفقہ کی بھی۔ ہم نے خواب میں دیکھا، اچھا کیا، چلو الحمدللہ، بس ٹھیک ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ بیوی مر گئی ہے، خاوند نے اس کی حق المہر ادا نہیں کی تھی، ماشاءاللہ، بہرحال اب اس کے وارثوں کو ادا کرو۔ کعبے کے غلاف پر کسی کا نام نہ لکھو۔ کسی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی نے بول جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، بعض علماء کے نزدیک تو بول ما یوکل لحمہ بھی حلال ہے۔ دعائے قنوت نہیں آتی، جو آتا ہے وہی کہتے رہو، اللہم اغفر لنا، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا۔ آدمی نماز میں جو غفلت کرتا ہے، شیطان، صاف بات ہے، شیطان کے وسوسے سے کرتا ہے۔ اسلام میں خواتین کو بال کٹوانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا حج اور عمرے میں بھی اتنی پور کے برابر بال کٹوائے، جب اللہ اپنے حج میں اس کے بال نہیں کٹوانا چاہتا تو فیشن کے لیے کٹوانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ رکوع میں کوشش کریں کہ کمر سیدھی ہو، حتی تطمئن راکعن، یعنی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے جتنا ممکن ہے۔ اب کوئی آدمی بیچارہ مریض نہ کر سکے تو تجھ سے جتنا ممکن ہے کرو۔ کہتے جی کہ دار الندوہ باب الفتح کے پاس تھی، کسی رشتہ دار سے بچہ لے کے پال سکتا ہوں، وہ بچہ اسی کا رہے گا جس کا ہے، بلدیت بھی اسی کی رہے گی، تم ویسے بیٹا بناؤ، پالو، سب کچھ کرو، وہ تمہارا بچہ نہیں بن سکتا، نہ تمہارا وارث بن سکتا ہے۔ طواف اور عمرہ اپنے لیے کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔
کوئی وجہ نہیں، بالکل جائے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، تو ہر سال تھوڑا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک بات پہ قرآن کا پتہ نہیں کیا، قرآن کا سمجھ نہیں کیا لکھا ہے اس نے، حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ ہماری کمپنی میں کچھ لوگ ہیں جو 100 ریال یا 200 ریال کمپنی کے لوگوں سے بات چیت کے لیے دیتے ہیں، چاہے ہم 1 دن میں ختم کریں یا 1 مہینے میں، ٹھیک ہے، جب کمپنی خود دیتی ہے تو بالکل لینا جائز ہے۔ رات کو سونے کے بغیر تہجد پڑھ لیں، بالکل پڑھ لیں، ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے پڑھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، اور اکثر روایات میں 9 ربیع الاول ہے، اور وفات بھی 12 ربیع الاول میں ہے۔ حدود حرم میں پرندوں کا یا کوئی جانور کا شکار کرنا حرام ہے۔ داڑھی کا خط بنا سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ تو 11 دفعہ تعمیر ہوا ہے۔ غیر موقعہ سنتیں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن کا روزہ صرف جمعہ کا نہ رکھیں، اگر ویسے رکھتے آ رہے ہیں، یعنی خمیس بھی روزہ تھا، بدھ بھی روزہ تھا، جمعہ بھی تھا، یا جمعہ ہفتہ بھی روزہ تھا، پھر رکھ سکتے ہو۔ آدم و حوا کو لباس جو ہے اللہ نے دے دیا تھا، تمہیں کیا فکر ہے؟ نہیں، تم نے تو نہیں دیکھا نا۔ وہ جب امتحان ختم ہو گیا، صاف بات ہے، ان کو لباس دے دیا گیا۔ کہتے جی کہ امام صاحب حرم کی نماز میں روبی جب کوئی قیامت کا ذکر آتا ہے، عذاب کا ذکر آتا ہے، وعید کا ذکر آتا ہے، تو اللہ والے روتے ہیں۔ جس کی داڑھی نہیں ہوتی وہ 24 گھنٹے گناہ میں ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ وہ ان کا داڑھی کٹانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اب جب تک کٹا رہا ہے اور کٹا ہوا ہے تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ میرے کو ساتھی نماز نہیں پڑھتے، میں ان کے ساتھ کھانا کیسے نہیں، آپ ان کو ہدایت کریں، اگر پھر بھی نہ مانے تو ایسے دوستوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ پاکستان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ امن قائم فرما۔ یا اللہ واقعی ہم گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے تیرے قرآن کو، قرآن پڑھنے والوں کو جلایا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ معاف فرما دے اور اپنے عذاب رفع فرما دے۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے۔ یا اللہ اس بلد الامین کو بھی قیامت تک ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔